ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بندوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین کے بھانجوں، بھتیجوں اور بیٹوں کا، ان نوجوانوں کا جو جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ شاعر ان کا سراپا بھی بیان کر رہا ہے اور ان کی ہمت اور ان کی مردانگی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کے بندوں میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے کس طرح سے ان کی ہمتوں کا ذکر ہے۔ ان کے عقاب تیر کا ہے مرغ جاں شکار، طائر کوئی اڑے نہ مائے شاخ زینہار، پر ہدہد خدنگ ہیں ان کے وہ زوردار، اڑتے ہیں پھل بھی شاخ بھی ساتھ ان کے بار بار، تا پیش و پس نائے عدو قصد کشت پر، ایک چشم تیر کے تیر آگے ہے ایک چشم کشت پر۔ تیر کو عقاب قرار دے کر شکار کی مناسبت قائم کی ہے کہ ان کے عقاب تیر کا ہے مرغ جاں شکار، یعنی کہ ان کے تیر کے عقاب کا جو شکار ہے وہ جان کا مرغ ہے، یعنی کہ یہ تیر وہ عقاب ہے جو جان کے پرندے کا شکار کرتا ہے، یعنی جان لیوا ہے یہ تیر۔ اور کوئی پرندہ جب اڑتا ہے تو خود ہی اڑتا ہے، اپنے ساتھ پیڑ کی شاخ کو ٹہنی کو لے کر نہیں اڑتا ہے۔ طائر کوئی اڑے نہ ماں شاخ زینہار، طائر کوئی اڑے نہ مائے شاخ زینہار، یعنی کہ اپنی شاخ کے ساتھ نہیں اڑتا ہے، کبھی بھی نہیں اڑتا ہے۔ زینہار مانے کبھی بھی۔ پر ہدہد خدنگ ہیں ان کے وہ زوردار، لیکن ان نوجوانوں کے تیر کے ہدہد، اب یہاں پہلے عقاب لائے، اب یہاں ہدہد لائے، اور یہ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اس پرندے کا یہاں ایک طریقے سے تلمیح بھی استعمال کر لی ہے، کیونکہ یہ مشہور پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی تو پر ہدہد خدنگ ہیں ان کے وہ زاردار، یعنی کہ ان کے تیر کے جو ہدہد ہیں وہ اتنے زوردار ہیں کہ اڑتے ہیں پھل بھی شاخ بھی ساتھ ان کے بار بار، کہ ان کے ساتھ تو پھل بھی اڑتے ہیں شاخ بھی اڑتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پیڑ کی رعایت بھی ہے اور تیر اور کمان کے سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی بیان کیا گیا۔ پھل جو ہے انی کو کہتے ہیں، تیر کی انی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ شاخ جو ہے پیڑ کی ٹہنی کو کہتے ہیں، لیکن شاخ کمان کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تو کس طریقے سے پھل اور شاخ کا استعمال کیا ہے، یہ مناسبت اور رعایت کا کمال ہے۔ اڑتے ہیں پھل بھی شاخ بھی ساتھ ان کے بار بار، یعنی کہ وہاں شاخ بھی نہیں لے کے اڑتے پرندے، لیکن یہ جو ہدہد وہ ہیں یہ اپنے پھل بھی لے کے اڑتے ہیں اور اپنی ٹہنیاں بھی ساتھ میں لے کے اڑتے ہیں۔ پھل سے مراد انی اور شاخ سے مراد کمان کی لکڑی۔ تا پیش و پس نہ آئے عدو قصد کشت پر، یعنی کہ تاکہ دشمن آگے پیچھے سے قتل کرنے کو نہ آ جائے، مارنے کے لیے نہ آ جائے، اس لیے ایک چشم تیر آگے رہتی ہے اور ایک آنکھ پشت پر رہتی ہے۔ باندھے کمر جہاد پہ خود لیس ہے کماں، غصے سے ایک پوست ہے بالائے آسماں،
اس قوس کی ہے قوس فلک دل سے مدح خاں، نیزے سے نیزہ باز فلک طالب اما، اس نیزے سے مباحثے کی کس کو تاب ہے، گویا زبان کی طرح یہ حاضر جواب ہے۔ اب کمان کو جو ہے، اب تیر کا ذکر ہو چکا ہے، اب کمان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی کمان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اب جو خود کمان جو ہے جہاد پر کمر باندھے ہوئے تیار ہو گئی ہے، یعنی کہ باندھے کمر جہاد پہ خود لیس ہے کماں، یعنی کماں چاق و چوبند ہو گئی ہے، اس نے جہاد پر کمر باندھ لی ہے۔ اب اس میں جو پوست ہوتی ہے چمڑا ہوتا ہے، تو غصے سے ایک پوست بالائے آسماں، اور اس پہ اتنا غصہ ہے کہ اس کی ایک پوست یعنی کہ کھال جو ہے، چمڑا جو ہے وہ آسمان کے اوپر جا رہا ہے، اور اس کی اس کی جو قوس ہے، اس قوس کی تعریف خود آسمان کرتا ہے۔ اس آسمان کی جو قوس ہے وہ خود جو ہے اس قوس کی تعریف کرتا ہے۔ نیزے سے نیزہ بار فاز فلک، یعنی کہ آسمان کا جو نیزہ باز ہے وہ اس نیزے سے، جو نیزہ ہے ان کا، اس نیزے سے طالب اما ہے، یعنی کہ اما طلب کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے۔ اور اس نیزے سے مباحثے کی کس کو تاب ہے، یعنی کہ اس نیزے سے مباحثہ کرنے کی کس میں ہمت ہے، بحث کرنے کی کس میں ہمت ہے، گویا زبان کی طرح یہ حاضر جواب ہے۔ یہ نیزہ نہیں ہے بلکہ یہ زبان کی طرح حاضر جواب ہے، بالکل فوراً جواب دیتا ہے، کوئی حملہ کرے اس سے پہلے یہ جواب دیتا ہے۔ اب ان کے گھوڑے کی بات آ رہی ہے۔ دریا دلوں کے گھوڑے ہیں یا کشتی رواں، کشتی کا نقش پا نہیں پانی کے درمیاں، ان تازیوں کے سم کا زمیں پر نہیں نشاں، انجیل میں ہے ان کی فضیلت کا یہ بیاں، قطرہ عرق کا خشک نہ ہو راہواروں کا، جو داخلہ بہشت میں ہوگا سواروں کا۔ دریا دلوں کے گھوڑے ہیں یا کشتی رواں، یہ جو دریا دل لوگ ہیں، اب دیکھیے دریا دل کہہ کے گھوڑے کشتی رواں کہنا، یہ بھی اپنے آپ میں رعایت کا کمال ہے کہ دریا دلوں کے گھوڑے ہیں یا کشتی رواں، یعنی کہ ان کے گھوڑے ان دریا دلوں کے گھوڑے نہیں ہیں بلکہ دوڑتی ہوئی چلتی ہوئی کشتی ہے۔ اور جس طرح سے کشتی کا کوئی نقش پا نہیں بنتا ہے پانی میں، اسی طریقے سے ان تازیوں کے سم کا زمیں پر نہیں نشان، تو ان عربی گھوڑوں کے کھر کا زمین پر نشان نہیں، اتنی تیز رفتاری سے یہ دوڑتے ہیں کہ ان کے زمین پر پاؤں قدم رکھنے سے پہلے ہی دوسرا قدم رکھ دیتے ہیں، اس لیے ان کے کھروں کے نشان زمین پر بن ہی نہیں پاتے ہیں، اور انجیل میں ان کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، قطرہ عرق کا خشک نہ ہو راہواروں کا، کیا کہ راہواروں کا قطرہ خشک نہیں ہونا چاہیے، پسینے کا قطرہ خشک نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگا، اور جو داخلہ بہشت میں ہوگا سواروں کا، کیوں کہ ان کا داخلہ بہشت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ طاؤس ان کا جلوہ ہے کبک ان کا ہے خرام، شیر ان کا پنجہ اور رہزن چشم مشک فام، حور ان کی پتلیاں ہیں پری ہے پلک کا نام، بجلی بدن ہے ان کا شرر ہے رگیں تمام، سیماب ہے پسینہ نسیم ان کی جان ہے، راد ان کا ایک نعرہ ہے شعلہ زبان ہے۔ اب پھر ان کا بیان ہو رہا ہے، طاؤس ان کا جلوہ ہے، یعنی گھوڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ طاؤس ان کا جلوہ ہے، یعنی کہ طاؤس کہتے ہیں مور کو، اور کبک ان کا خرام، یعنی کہ ان کا جلوہ، ان کا منظر، ان کی خوبصورتی طاؤس کی طرح ہے، اور ان کی چال کبک کی طرح ہے، چوکور کی طرح ہے، اور ان کا پنجہ شیر کا پنجہ ہے، اور ان کی اور ہرن چشم مشک فام، اور ان کی جو مشک فام آنکھیں ہیں وہ ہرن کی طرح ہیں، وہ ہرن ہے۔ حور ان کی پتلیاں ہیں، ان کی پتلیاں جو ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ حور ہیں، اور پری ہے پلک کا نام، اور ان کی جو پلکیں ہیں اس کا نام پری ہے،
یعنی وہ پری، ان کی پلکیں پری کی طرح ہیں، ان کی آنکھوں کی پتلیاں حور کی طرح ہیں، ان کا بدن بجلی ہے اور ان کی رگیں نہیں ہیں بلکہ چنگاریاں ہیں، اتنی تیز ان میں گرمی ہے، اتنی شدت ہے ان میں، سیماب ہے پسینہ، اور ان کا پسینہ پسینہ نہیں ہے بلکہ سیماب ہے، پارا ہے، اور نسیم ان کی جان ہے اور ہوا ان کی جان ہے، رعد ان کا ایک نعرہ ہے، شعلہ زبان ہے، اور رعد ان کا نعرہ ہے، ان کا نعرہ جو ہے رعد ہے، شعلہ زبان ہے۔ کس طریقے سے جو ہے ان راہواروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ طاؤس ان کا جلوہ ہے، کب ان کا ہے خرام، شیر ان کا پنجہ اور رہزن، اور ہرن چشم مشفقام، حور ان کی پتلیاں ہیں، پری ہے پلک کا نام، بجلی بدن ہے ان کا، شرر ہے رگیں تمام، سیماب ہے پسینہ، نسیم ان کی جان ہے، رعد ان کا ایک نعرہ ہے، شعلہ زبان ہے۔ یہ منظر بیان کیا گیا۔ آگے دیکھیں کہ ناگاہ خیمہ گاہ سے شور بکا اٹھا، سجادے سے نمازی خیر النساء اٹھا، اور سبزہ پردہ درے آلے ابا اٹھا، آواز آئی بانوں کی وارث میرا اٹھا، راضی سکینہ جانے یتیمی پہ ہو گئی، پچھلے سے جاگتی رہیں اس وقت سو گئی۔ ناگاہ خیمے سے شور بکا اٹھنے لگا، اچانک جو خیمہ تھا وہاں سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی، اور حضرت امام حسین خیر النساء سجادے سے نمازی خیر النساء کے نمازی سجادے سے اٹھے، یعنی کہ امام حسین اپنے سجادے سے اٹھ گئے، اور سبزہ پردہ درے آل ابا اٹھا، اور جو سبز پردہ تھا آل ابا کے دروازے کا وہ اٹھ گیا، آواز آئی بانو کی وارث میرا اٹھا، تو بانو کی آواز آئی کہ میرا وارث اٹھ گیا ہے، راضی سکینہ جان یتیمی پہ ہو گئی، اور یتیمہ سکینہ یتیمی کی جان پر راضی ہو گئی، ان کو معلوم تھا کہ اب والد دنیا سے چلے جائیں گے، پچھلے سے جاگتی رہیں، رات سے جاگتی تھی اس وقت سو گئی، صبح ہوتے تو ان کو بھی نیند آ گئی۔ خدام تازی شہ والا کو در پہ لائے، مولائے حلہ پوش کفن پہنے باہر آئے، اور چشم سے رکاب نے دونوں قدم لگائے، زینب پکاری ہائے حسین غریب ہائے، میکال روئے روح امی نالکش ہوئے، سامان موت پر ملک الموت غش ہوئے۔ خدام جو ہے تازی شہ والا کو در پہ لائے، یعنی حضرت امام حسین کا جو گھوڑا تھا اس کو آپ کے دروازے پر لائے، اور مولائے حلہ پوش مولا، یعنی کہ جنت کا لباس پہنے ہوئے حضرت امام حسین اپنا کفن پہنے ہوئے باہر آئے، تو جو رکاب تھی اس نے آپ کے چشم اپنی آنکھوں سے دونوں قدم لگائے، رکاب نے دونوں قدموں کو چشم سے لگایا آپ کے قدموں کو، زینب پکاری، اور یہ حال تھا تو زینب پکاری ہائے حسین غریب ہائے، ہائے حسین غریب کہتے ہیں مسافر کو، میکال روئے، میکال یعنی میکائیل، حضرت میکائیل، یہ فرشتے ہیں جو روزی پہنچانے والے فرشتے کہلاتے ہیں، وہ بھی رونے لگے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، نالکش ہوئے، روئے، سامان موت پر ملک الموت غش ہوئے، اور موت کا جو سامان یزیدیوں نے امام حسین کے لیے کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر خود ملک الموت کو غش آ گیا۔ یہ منظر ہے کربلا کا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جنگاہ میں صفیں جو بندھی فوج شام کی، ہر تیغ زن کو فکر ہوئی ننگ و نام کی، خیمے کے در پہ آئی سواری امام کی، مسند الٹ دی موت نے خیر الانام کی، تاریک چشم اہل حرم میں جہاں ہوا، زہرا کا چاند لے کے ستارے رواں ہوا۔ ادھر جنگ کے میدان میں فوج شام کی جنگاہ میں صفیں بندھنے لگی، اور ہر تیغ زن کو، ہر تلوار چلانے والے کو اپنے ننگ و نام کی، اپنے نام کی، اپنی شان و شوکت کی، اپنی خوش شہرت کی فکر ہونے لگی۔ خیمے کے در پہ آئی سواری امام کی، اور ادھر حضرت امام حسین کی سواری آپ کے خیمے کے دروازے پر آ گئی، اور ادھر موت نے حضرت امام حسین کی مسند کو الٹ دیا، اور اہل حرم کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت امام حسین کی جو اہل حرم تھے ان کے آنکھوں میں تاریک
دنیا تاریک ہو گئی۔ زہرا کا چاند لے کے ستارے رواں، امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اب اس کو چاند کہا اور حضرت امام حسین کو چاند کہا ہے، زہرا کا چاند کہا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو سب کو ستارے کہہ کر شاعر نے بات کری تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔